وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ہم پڑھ رہے تھے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس کہ اللہ چن لیتے ہیں فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی. تو اس کی وضاحت ہو رہی تھی کہ فرشتوں میں سے اللہ نے رسول کیوں چنے؟ انسانوں تک بات پہنچانے کے لیے. اور انسانوں میں سے رسول کیوں چنے؟ تاکہ وہ انسانوں میں سے بعض لوگوں کو رسول بنا دیا تاکہ وہ دیگر انسانوں تک اللہ کی بات پہنچائیں. تو اللہ رب العالمین کی عبادت صرف اس طریقے سے ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی مخلوق کو بتایا ہے. خواہ وہ قرآن کی صورت میں اللہ بتائیں، قرآن بھی وحی کے ذریعے ملتا ہے، خواہ وہ صحیح حدیث کے ذریعے اللہ رب العالمین بتائیں. تو کوئی عمل رسولوں کے بتائے بغیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور اگر ہم رسولوں کی سنت کے مطابق عمل کریں لیکن دیکھنے میں وہ عمل رسولوں کی سنت کے مطابق ہو لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا. دو شرطیں کسی بھی عمل کی قبولیت کی. علیکم السلام و رحمۃ. ایک تو شرط یہ ہے کہ وہ اس میں اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ صرف اخلاص کافی نہیں ہے. دوسری شرط یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، یعنی جو طریقہ اللہ نے جبریل کے ذریعے رسول پر وحی فرمائی تو وہ رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہو. اپنی طرف سے گھڑا گڑھایا طریقہ، اس سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہوں گے. تو اللہ نے چن لیے ہیں فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے، اور جنہیں اللہ نے رسول چنا ہے سیدھی سی بات ہے کہ ان کا مقام زیادہ ہے. اب اللہ نے فرشتوں میں سے جو رسول چنے ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام، تو یہ فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے فرشتوں کے اندر. اور جو انسانوں میں سے اللہ نے رسول چنے ہیں تو وہ بہت سارے ہیں جن کے امام جن سب کے سردار اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کا بھی بڑا مقام ہے. وہ تمام بنی نو انسانیت میں سب سے افضل ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے. سننے والے دیکھنے والے اللہ کی عظیم صفات ہیں. ان صفات کو یہاں ذکر کرنے سے کیا مقصد ہے؟ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ان صفات کو یہاں بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو فرشتوں میں سے رسول چنے ہیں اور جو انسانوں میں سے رسول چنے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے نہیں چن لیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں محاورہ، بہت دیکھ بھال کر، بہت حکمت کے ساتھ، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت کار فرما ہے. تو یہ رسول اللہ نے ایسے ہی نہیں چن لیے. اللہ نے ان رسولوں کو جانچا، ان کے مبارک دلوں کو اللہ رب العالمین نے جانچا، تو ان کے دل اللہ نے بہترین پائے، تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا انسانوں میں سے رسول بنانے کے لیے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے رسول ایسے ہی نہیں بنا دیے کہ کسی کو پکڑ کر اسے رسول بنا دیا، بس اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اللہ ایک عطا کسی کو بھی کر دیتے. نہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے ہی کسی کو یہ منصب نہیں عطا کر دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جانچا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، صحابہ کرام میں سے بہت فقیہ صحابی مشہور ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے دلوں کا جائزہ لیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو سب سے بہترین دل پایا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے رسالت کے لیے چن لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو باقی لوگ بچے، یہ آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے، پھر اللہ رب العالمین نے جو باقی لوگ بچے تو ان لوگوں کے دلوں کا جائزہ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آپ کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل دل پایا آپ کے صحابہ کا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ تو یہ جو سارا نظام چل رہا ہے کائنات کا، یہ ایسے الٹپ اللہ نے بس بغیر دیکھے بالے، انسان کوئی کام دیکھے بالے نہیں کرتا، انسان اتنا ناقص ہے، اللہ رب العالمین تو اتنے عظیم ہے، اللہ ایک کام بغیر دیکھے بالے کیسے کریں گے؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ جو رسول چنے ہیں، یہ بڑے دیکھ بھال کر، بڑی اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرما ہے۔ اس سے رسولوں کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ نے انہیں خاص قسم کے قلوب اور اذہان عطا کیے تھے بابرکت، جو پاک صاف دل تھے، کہ جن کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے پھر انہیں اپنی رسالت کے لیے چنا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے اللہ رب العالمین ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ رسول چاہے وہ فرشتوں میں سے ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، جتنے بھی افضل ہو جائیں، جتنے بھی مقام والے ہو جائیں، ہیں اللہ کی مخلوق، اللہ کے پیدا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے ان کا کوئی عمل مخفی نہیں ہے۔ ان کے آگے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، اللہ ایک ایک بات جانتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں تمام کام۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو نماز کے ارکان کا ذکر ہے جس سے نماز کی فضیلت کا علم ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، نماز کے اندر رکوع ہوگا، زیادہ سے زیادہ رکوع کیا کرو، اللہ کے سامنے جھکا کرو، واسجدوا، اور اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکا کرو، سجدہ کیا کرو زیادہ سے زیادہ۔ انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب جس کیفیت میں ہوتا ہے تو سجدہ کی کیفیت، اور سجدہ کی کیفیت میں سب سے زیادہ انسان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ انسان کے اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی عظمت یہ ہے کہ انسان کی شان میں کلابے ملا دیے جائیں اپنی طرف سے، ہم سمجھتے ہیں کسی انسان کی شان یہ ہے کہ اس کے شان میں اپنی طرف سے کلابے ملا دیے جائیں۔ نہیں، انسان کی اصل شان تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور ہمیں وہی شان بیان کرنی چاہیے۔ اپنی طرف سے کسی انسان میں، انبیاء بھی انسان ہیں، بشر ہیں، اپنی طرف سے ان میں خدائی صفات پیدا کر کے ہم سمجھے جی ہم نے بڑی شان بیان کر دی۔ نبیوں کی ہم نے شان بیان نہیں کی، ہم نے تو اللہ کی توہین کر دی۔ نبی بھی اس سے ناراض ہوں گے قیامت کے دن، اور نبی ڈریں گے اللہ رب العالمین سے۔ تو انسان کی سب سے بڑی شان کیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کتنا جھکتا ہے اور کتنا عاجز ہوتا ہے، کیونکہ انسان مخلوق ہے اللہ کی، اور اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے جتنی جھک جائے اللہ اس کو اتنا ہی عزت دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ پھر اسے بلند کر دیتے ہیں۔ ایک انسان کا سر کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، کسی انسان کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، اپنے رب کے سامنے اس کا سر اٹھنا نہیں چاہیے۔ اپنے رب کے سامنے جتنا اس کا سر جھکے اللہ کو انسان اتنا ہی محبوب ہوتا ہے۔ تو اس لیے سجدے کی کیفیت اللہ کو بڑی محبوب ہے انسان کی۔ انسان کے لیے سجدہ کرنا عظمت ہے، اور اللہ کے لیے بہرحال جھکنا اللہ رب العالمین کی شان کے منافی ہے۔ تو چونکہ انسان مخلوق ہے تو انسان کو اپنے رب کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اور یہ انسان کا سب سے افضل عمل ہے۔ تو اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں نماز اور اللہ کی عبادت اور ان نیک کاموں کا حکم دیا گیا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے، جن کی طرف توجہ دلائی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے نیکی کے اور خیر کے کام قرار دیا ہے۔ انسان یہ کام کرے گا تو انسان کامیاب ہوگا۔
دنیا میں بھی انسان کو فلاح ملے گی اور آخرت میں بھی انسان کو فلاح ملے گی۔ یہاں سجدہ ہے، انشاءاللہ نماز کے اندر یہ آیت کریمہ تلاوت کریں گے تو وہاں سجدہ بھی کریں گے۔ سورۃ الحج اس کی خاص فضیلت ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورہ حج کی خاص فضیلت ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، اس میں 2 آیتیں ہیں، جن 2 آیتوں میں سجدے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی اور صورت ایسی نہیں ہے کہ ایک ہی صورت میں 2 سجدے ہیں۔ ہاں ایک پارہ ایسا ہے جس میں 2 سجدے ہیں، 30واں پارہ، اس پارے میں 2 سجدے ہیں، ایک سورہ اذا السماء انشقت ہے اور دوسرا سورہ علق میں۔ 30ویں پارے میں تو 2 سجدے ہیں، اور اسی طرح 17ویں پارے میں جو پارہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی 2 سجدے ہیں، لیکن اصل میں یہ پارے تو بعد میں بنائے گئے، شروع میں قرآن پاک میں پارے نہیں ہوتے تھے، یہ 30 پارے یہ بعد میں جو ہے وہ جب یہ پارے وغیرہ مرتب کیے گئے، قرآن کے 30 پارے ہیں اور یہ چیزیں، تو صورتیں شروع سے ہی معروف ہیں، صورتیں پوری اترتی رہیں اور بعض صورتیں آہستہ آہستہ بھی اتری بعض آیات کر کے۔ تو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صورتیں ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ فرما دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھ دو، صورتوں کی ترتیب آپ نے ہی دلوائی ہے۔ تو وہ واحد صورت ہے سورۃ الحج جس میں ایک ہی صورت میں 2 سجدے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا فضلت سورۃ الحج، سورۃ الحج کو فضیلت دی گئی ہے بأن فیہا سجدتین، کہ اس میں 2 سجدے ہیں، تو یہ سورہ حج کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ومن لم یسجدہما، جس نے یہ 2 سجدے نہیں کیے فلا یقرأہما، تو وہ پھر یہ سجدے کی آیتیں بھی نہ پڑھے۔ تو بہرحال جو ہے وہ جب یہ سجدے کی آیتیں پڑھی جائیں تو پھر اس میں سجدہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہم نماز میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے اور ہم سجدہ کریں گے۔ اصل میں یہ جو یاد کرنا ہوتا ہے یا تعلیم و تعلم ہوتا ہے، تو والد صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ایسے موقع پر اگر ایک دفعہ انسان سجدہ کر لے تو وہ کفایت کر جاتا ہے بار بار، کیونکہ ہم جب سیکھتے ہیں، جب قرآن پاک بچے یاد کرتے ہیں بار بار پڑھنا پڑتا ہے، ہم جب یہ ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں تو بار بار ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، تو اتنی دفعہ اتنے ہی سجدے نہیں کرنے ہوتے، ایک دفعہ سجدہ کر لیجیے کافی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سجدہ کریں گے، تو جو سجدہ نہ کرے اسے پھر یہ آیتیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال اس سے سجدے کی فضیلت کا علم ہوتا ہے کہ یہ جو سجدے کی آیتیں ہیں ان میں سجدہ کرنا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بھی بیان کی تھی جو صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جب ایک انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان پھر روتا ہوا بھاگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدہ نہیں کیا، میرے لیے آگ ہے۔ اور انسان وہ سجدے کا حکم ہوا، انسان نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ انسان اس کو سجدے کا حکم ہوا اور یہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کی بات مانی، اس کے لیے جنت ہے۔ تو سجدہ کو ہلکا نہ سمجھیے، سجدہ ایک سجدہ ہمیں جنت میں نہیں جا سکتا اگر خلوص دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کیا جائے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ مجھے حکم ہوا سجدے کا، میں نے نہیں کیا تو میرے لیے آگ ہے، اور انسان نے سجدے کا حکم ہوا انسان نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو سجدہ کرنا چاہیے، یہ سجدہ کرنے کی فضیلت ہے۔ لیکن سجدہ اگر نہ بھی کیا جائے تو اس کا جواز ہے، اجازت ہے کہ نہ بھی کیا جائے، لیکن کرنا بہرحال ہر لحاظ سے بہتر ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتانے کے لیے کہ سجدہ کرنا لازمی نہیں ہے، بعض موقعوں پر آپ نے سجدہ نہیں بھی فرمایا، سجدے کی آیتوں میں بعض دفعہ آپ نے سجدہ نہیں بھی فرمایا۔ تو سجدہ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، حدیث مبارکہ آپ میں نے سنا دی ہے، جو سورہ حج کی فضیلت میں بھی ہے اور سجدہ کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ تو سجدہ جو ہے جب بھی سجدہ کی آیت پڑھیں تو پھر سجدہ کرنا چاہیے۔ تب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا سننا اس سے ایک ہی حکم ہوتا ہے تقریباً۔ جی ہاں جی، وہ ایک دفعہ انسان کر لے، گھر جا کے سجدہ کر لے، یا اگر انسان جو ہے وہ قبلہ رخ ہے تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کر لے، سر جھکا دے، یا گھر آ کر کر لے انسان ایک دفعہ، انشاءاللہ تو سجدہ اس صورت نہیں، وہ آیتیں ہوتی ہیں
خاص آیتیں ہوتی ہیں. جی یہ حدیث صحیح ہے, اس کا حکم صحیح ہے. نہیں یہ سورہ سجدہ کے لیے خاص ہے, سورہ حج کے لیے خاص ہے. سورہ حج کے بارے میں ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْجُدْهُمَا, جو ان کا سجدہ نہ کرے, فَلَا يَقْرَأْهُمَا, تو وہ یہ آیتیں بھی نہ پڑھے. یہ صرف سورہ حج کے لیے خاص ہے کہ باقی نہیں باقیوں کے لیے بھی ہے, باقیوں کے لیے بھی ہے, بس اس سے سجدہ کی فضیلت کا علم ہوتا ہے. لیکن بعض دیگر روایات سے پتہ لگتا ہے کہ سجدہ نہ بھی کیا, بعض موقع پر آپ نے سجدہ نہیں بھی کیا. آپ ایک دو دفعہ ایسی احادیث بھی ہیں کہ آپ سجدے کی آیات سے گزرے اور آپ نے سجدہ نہیں کیا. تو بعض دفعہ ایک کام بڑا فضیلت والا ہوتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ صرف اس لیے نہیں کرتے تھے, آپ ہر افضل کام کرتے تھے, آپ نے امت کو بھی بتانا ہوتا تھا کہ یہ کام فرض ہے کہ فرض نہیں ہے. تو بعض دفعہ ایک چیز فرض نہیں ہوتی تھی تو آپ فضیلت کے باوجود اسے چھوڑ دیتے تھے, صرف امت کو بتانے کے لیے کہ نہ بھی کیا جائے تو گزارا ہو جائے گا. لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے. فضیلت اتنی زیادہ سجدہ کرنے کی, آپ سے میں عرض کروں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے, اور خطبہ دینے کا طریقہ کار یہ ہے, ہم تو آج بہت دین سے دور ہو چکے ہیں اور ہم جو اصل طریقہ کار ہے دین کا ہم اس کو بھی چھوڑ چکے ہیں. اصل طریقہ کار یہ خطبے ہیں, یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ تو واعظ کا ایک موقع ہے جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر ایک انسان روزمرہ تعلیم کا سلسلہ نہ ہو, کم از کم ایک ہفتے کے بعد انسان کوئی قرآن و حدیث کی باتیں سن لے, انسان واعظ سن لے, تو اس واعظ میں, اس خطبے میں قرآن و حدیث لوگوں کو سنانا چاہیے. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو قصے کہانیاں بنا دی, فلاں بزرگ نے یہ کیا, فلاں بزرگ نے یہ کیا, نہ کوئی سند کا پتہ ہے, نہ کوئی بزرگ کا نام پتہ ہے, اور نہ کوئی اس کی کوئی بنیاد ہے, اور قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو جو ہے نا وہ بس اس طرح کر کے ان کا وقت برباد کر دیا, نہ کوئی دین کی بات بتائی, نہ کچھ روزمرہ مسائل بتائے, نہ کچھ اور. تو خطبہ نام ہے قرآن و حدیث سنانے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں صحابہ کرام کو قرآن و حدیث سناتے تھے, اور آپ جو بات فرماتے وہ حدیث ہوتی تھی, یا قرآن کی بات سناتے یا حدیث سناتے. صحابہ کرام جو واعظ کرتے تھے قرآن اور حدیث ہی زیادہ پڑھتے تھے اس میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں جب قرآن کی آیتیں پڑھتے, حدیث مبارکہ پڑھتے, تو جو قرآن کی آیت پڑھتے اس میں سجدہ آ جاتا ہے. ایک دفعہ سجدہ آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے, آپ باقاعدہ اترے ممبر سے خطبہ دیتے تو آپ نے باقاعدہ اتر کے سجدہ کیا خطبہ دیتے. تو اتنا اہم ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنا کام چھوڑ کر صحابہ کرام کو اہمیت بتانے کے لیے, تابعین کرام کو اہمیت بتانے کے لیے, سجدے کی کتنی اہمیت ہے. آپ نے خطبے کے دوران خطبے کی آیت تلاوت فرمائی, کوئی دلیل لینی تھی تو آپ نے وہ بیان فرمائی, اور باقاعدہ آپ اترے ممبر سے, اور ممبر سے اتر کر قبلہ رخ ہو کر سجدہ کیا, دوبارہ ممبر پہ چڑھ کے اپنا خطاب دوبارہ شروع کیا. تو یعنی یہ اس کو بالکل ہی ایسے غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں کبھی انسان کوئی ایسی حالت میں ہو انسان نہ سجدہ کر سکے تو فرض نہیں ہے, جواز ہے, انسان چھوڑ سکتا ہے, لیکن انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اصل میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ نہیں ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ نہیں ہے, احناف کے ہاں یہاں سجدہ نہیں ہے, حالانکہ صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے, یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ آیت کریمہ ہے, جو پہلی آیت ہے سجدے کی, اس میں تو اتفاق ہے کہ سجدہ ہے, لیکن جو ہے اس سجدے کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سجدہ نہیں ہے. اب یہ جو حدیث ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں, تو یہ حدیث جو ہے اس کا حکم دیکھیں آپ, تو یہ حدیث صحیح ہے, صحیح لغیرہ ہی, تو یہ حدیث صحیح ہے. تو گویا کہ اس صورت میں 2 سجدے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. تو پہلا سجدہ تو متفق علیہ ہے, تو دوسرا سجدہ جس میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں, ممکن ہے انہیں یہ حدیث نہ پہنچی ہو, اس میں احناف اس میں اختلاف کرتے ہیں, ممکن ہے کوئی اور بھی اختلاف کرتا ہو, تو ممکن ہے ان کو حدیث نہ پہنچی ہو. ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ انہیں حدیث نہیں پہنچی ہوگی. جب صحیح حدیث موجود ہے تو یہاں سجدہ کرنا چاہیے. یہ بھی سجدے کی آیت ہے. پورے قرآن میں کتنی دفعہ سجدہ ہے؟ پورے قرآن پاک میں 15 دفعہ. 14 کے بارے میں اتفاق ہے, یہ 1 کے بارے میں اختلاف ہے, صرف اسی کے بارے میں. تو بعض علماء اختلاف کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ممکن ہے ان کو حدیث, ان کو نص کا علم نہ ہو سکا ہو, ہمارا حسن ظن ہے. اس زمانے میں حدیثیں اس طرح کر کے جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہر شخص کے پاس کتابیں یا انٹرنیٹ یا اتنے وسائل ہوں کہ وہ ہر حدیث دے سکے. اس زمانے میں تو ایک حدیث کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے. آج تو اللہ نے بڑی آسانی کر دی ہے, وہ اتنی محنت کرتے تھے پھر بھی وہ
اتنا دین کا علم حاصل کر لیتے تھے، اور آج ہمارے لیے اللہ نے دین کا علم حاصل کرنا اتنا آسان کر دیا اور ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے کام ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ میں، یعنی اللہ کے راستے میں، حق جہادی، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ مکی صورت ہے، تو مکی صورتوں میں، ویسے تو مدنی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے سورہ حج۔ جہاد کا حکم ہے، اس جہاد سے مراد میدان جنگ میں لڑنا ہے کہ اس جہاد سے مراد میدان جنگ کے علاوہ بھی جہاد ہے؟ بعض مفسرین نے یہاں جہاد سے مراد میدان جنگ والا جہاد مراد لیا ہے کہ اپنی جان انسان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ جہاد کرے، قتال کرے، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے یہاں جہاد سے مراد وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی لیا ہے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ ہوتا ہے، اور جہاد بن نفس بھی لیا ہے۔ ایک جہاد بن نفس بھی ہوتا ہے۔ جہاد بن نفس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے نفس کو خواہش نفس سے بچائے، اپنے آپ کو خواہش نفس سے بچائے، اور انسان ہر وقت اپنے اصلاح کرتا رہے، اور انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، اور انسان اپنے آپ کو نیکی کے کام کرنے پر ابھارتا رہے۔ اس کو جہاد بن نفس کہتے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں جہاد سے مراد اللہ کے دین کو غالب کرنے کی ہر کوشش، خواہ وہ میدان جنگ میں ہو، کافروں کے بالمقابل اگر ضرورت پڑے، خواہ وہ دعوت کے انداز میں ہو، تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی ہر کوشش۔ بہرحال جہاد سے مراد یہ سب معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ جہاد بن نفس بھی ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور اپنی تربیت کرنا، اپنے جسم کے اوپر اسلام کو نافذ کرنا، اپنے جسم کے اوپر ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، دل کے اندر بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق نماز، روزہ اور دیگر جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو پابند کرنا، دین کو غالب کرنے کی ہر کوشش، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور میدان جنگ کا جہاد وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، چھوٹی چھوٹی کوشش نہیں، اپنی تن من دھن کی بازی لگا دو۔ جس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس طرح ڈرو جس طرح پتہ لگے لوگوں کو ہاں یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے ہر عمل سے تقوی اور اللہ کا ڈر ظاہر ہو رہا ہو۔ تو اللہ کے راستے میں اللہ میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے، پتہ لگے دوسرے لوگوں کو، ریاکاری کرتے ہوئے نہیں۔ انسان کے دل و جان میں دین کا غلبہ اتنا رچ بس جائے کہ اگلے بندے کو پتہ لگ رہا ہو کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہ بندہ دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد دین کو غالب کرنا ہے۔ تو انسان کو اس طرح کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے۔ جہاد کی سب قسمیں اس طرح کر کے جہاد کرنا چاہیے جو جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو بڑی غور طلب آیت ہے، اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا، کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ ہوا یعنی اللہ، اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا اجتباکم، اس نے چن لیا ہے تمہیں، تمہیں سے مراد امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ امت محمدیہ کی فضیلت اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ تم عام لوگ نہیں ہو، تم خاص لوگ ہو، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو چن لیتے ہیں تو اللہ کسی کو ایسے ہی نہیں چن لیتے۔ ایک دفعہ میں نے 3-4 دن پہلے ذکر کیا تھا کہ جس پر جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا پھر مقام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ اس کی ذمہ داری چھوٹی سی ہو کہیں اور پھر اس کا مقام بہت زیادہ ہو۔ جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا، جو باس ہوگا، اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہوں گی، اور جس کی ذمہ داریاں کوئی نہیں ہوں گی وہ پھر اتنا ہی اس کا مقام بھی نیچے ہوگا۔ تو کبھی بھی جو نچلے درجے کے ملازمین ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، ذمہ داریاں ہمیشہ جس پر زیادہ ہوتی ہیں اس کا مقام و منصب اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو جب فضیلت دی ہے تو ایسے ہی فضیلت نہیں دے دی، پھر اس امت کو اس فضیلت کا پاس رکھنا ہے، پھر اس کو اللہ کے راستے میں کما حقوق جہاد بھی کرنا چاہیے۔ پھر جو دیگر اللہ کے احکامات ہیں دیگر امتوں کے مقابلے میں، جب اللہ نے اس امت کو سب امتوں سے فضیلت دی ہے
تو اس امت کو سب امتوں سے زیادہ اپنے آپ کو اس کا کیپیبل ثابت کرنا ہے کہ ہاں ہم اس کے مستحق تھے، اور اگر ہم نہیں ثابت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے یہ مقام چھین لیں گے۔ اگر کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اسے ایک مقام دیا جائے، ایک ذمہ داری دی جائے، تو اگر تو وہ ذمہ داری اپنی پوری کر دے تو اس کا مقام مرتبہ بلند ہوتا ہے، اور اگر وہ ذمہ داری پوری نہ کریں تو اسے معذور کر دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا تھا۔ اپنے دور میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ سورہ بقرہ میں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو مخاطب فرما رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ تھے۔ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو حضرت موسیٰ کے زمانے میں کہ جب اللہ رب العالمین نے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی اس دور میں۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ نے جو انہیں مقام دیا اس کا دھیان نہیں رکھا تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وباءوا بغضب علی غضب، ان لوگوں پر اللہ کا غصہ در غصہ ان کے اوپر طاری ہوا، اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکینی طاری کر دی گئی، ان پر مسلط کر دی گئی۔ کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ ایک طرف اللہ رب العالمین تمام جہانوں پر فضیلت دے رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ رب العالمین ان پر ذلت و مسکینی کو امر کر رہے ہیں۔ تو ہم کہیں کہ اللہ رب العالمین کی ان سے تو کوئی دشمنی تھی، نعوذ باللہ، ہم سے کوئی دوستی ہے، کوئی ہم سے رشتہ داری ہے، جس طرح وہ اللہ کے مخلوق ہیں ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک ذمہ داری دی تھی، انہوں نے ذمہ داری کے پاس نہیں رکھا تو اللہ رب العالمین نے انہیں دھتکار دیا۔ تو اگر اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی، ان سے بڑی ذمہ داری دی، اللہ نے ہمیں ان سے بھی بڑا مقام دیا۔ اللہ نے ہمیں، جو ہم آخری امت ہے، اللہ نے ہمیں پچھلی تمام امتوں پر فضیلت دے دی، بنی اسرائیل سے بھی زیادہ فضیلت دے دی جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دی تھی۔ لیکن اگر ہم پاس نہیں رکھیں گے اللہ ہمیں بنی اسرائیل سے بھی زیادہ ذلیل کر دیں گے، اور اللہ نے کیا ہے۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا دھیان کرنا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا۔ تو اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو چن لیا ہے اور اس امت کو بہترین امت بنایا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے اعزاز ہے اور دوسری طرف بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور ہمیں اس کا پاس رکھنا ہے، اور نہیں پاس رکھیں گے تو ذلیل جس طرح ہو رہے ہیں اس طرح ذلیل ہوں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امت، تو بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ ہم ایسی امت ہیں جو بہترین اللہ نے امت بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، اپنے فائدے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے ہمیں لوگوں کے لیے، ہمارا کام ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کا کام کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک وسط امت بنایا ہے۔ وسط امت کا مطلب عادل امت بھی ہوتا ہے، اور وسط امت سے مراد بہترین امت بھی ہے۔ بعض مفسرین نے وسط سے مراد بہترین امت بھی دیا ہے، وسط کا ایک معنی بہترین بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ تو یہ امت بہترین امت ہے، اللہ نے اس امت کو دیگر تمام امتوں پر چن لیا ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کا خطاب ہے، صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنایا تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج، کوئی سختی۔ تمہارا دین بڑا آسان دین ہے، دین اسلام مشکل دین نہیں ہے، اس میں کوئی حرج، کوئی سختی، کوئی تنگی نہیں ہے۔ دین بڑا آسان ہے، دین میں ایسی سختی نہیں ہے جو ہمارے لیے کرنا ممکن نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں ایک ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں جو بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی آسان دین دے کر میں بھیجا گیا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو دعوت دینے کے لیے دوسرے شہروں میں بھیجتے تھے تو انہیں آپ بطور خاص نصیحت کرتے تھے کہ لوگوں کو بشارت کی باتیں سنانی ہے، لوگوں کو نفرت نہیں دلانی، لوگوں پر سختیاں نہیں کرنی، لوگوں پر آسانیوں کا انداز رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا تو آپ نے انہیں فرمایا دوسرے شہروں میں تو فرمایا کہ بشرا ولا تنفرا، کہ بشارتیں دینی ہیں، لوگوں کو نفرتیں نہیں دلانی، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں کرنی ہے لوگوں کے لیے، لوگوں پر مشکل نہیں ڈالنی۔ دین آسانیاں کرنے کے لیے آیا ہے، دین مشکل ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تم پر تخفیف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تم پہ آسانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن ایک میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں جس طرح یہ آیات ہیں اور جو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، جہاں سختی آئے گی تو وہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ اب اگر ہمیں فجر کے وقت بستر سے اٹھنا پڑتا ہے، اگر ہم پہ سختی ہے تو ہم نہیں بھی اٹھیں گے۔ اللہ نے دین آسان بنایا ہے، اس پہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں وہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کا پورا سسٹم اور نماز کا پورا سسٹم قائم کرنا ہے حکومت کو، اس کے لیے سختی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے تو میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور میں ایسے لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں اگر گھر میں ان کی عورتیں اور بچے نہ ہوں۔ تو دین میں سختی نہیں ہے، دین میں تنگی نہیں ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے تنگی، تھوڑی بہت تنگی، تھوڑی بہت سختی، تھوڑی بہت تکلیف، وہ تو دین میں موجود ہے۔ دین تو نام ہی تکلیف کا اپنے آپ کو پابند بنانے کا ہے، اور اپنے آپ کو پابند بنانے میں تنگی تو ہوتی ہے۔ کچھ انسان اپنے آپ کو پابند کرے، وہ تنگی انسان برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ وہ تنگی برداشت کرنا، اپنے آپ کو سسٹم میں لانے کے لیے پابند تو کرنا پڑتا ہے۔ اب انسان جو ہے وہ بچے اسکول جاتے ہیں، انسان آفس جاتا ہے، وہ ایک سسٹم میں آتا ہے، تھوڑا سا اس کو پابندی تو کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دوسرا انسان پابندی نہ کرے تو اس کے لیے زندگی ویسے ہی مشکل ہو جائے گی۔ تو دین میں یعنی پابندی ہے اور دین میں تکلیف ہے، لیکن ایسی تکلیف نہیں ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ اب روزے رکھنے میں سردیوں کے روزے آسان ہوتے ہیں، گرمی کے روزے مشکل ہوتے ہیں۔ اب مشکل تو ہوتی ہے، لیکن جب ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ نے ایک انسان کو نہیں حکم دیا کہ تو مر رہا ہے تو پھر بھی روزہ پورا کر، چاہے تیرے پیاس سے جان نکل جائے تو روزہ پورا کر۔ اگر کسی شخص کے لیے روزہ مشکل ہو جائے، ایک بندے کو روزہ رکھنا چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ آسان کریں گے۔ اگر کوئی وہ مریض ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ اور ہو جاتا ہے، کسی علاقے میں بہت شدید گرمی ہو جاتی ہے، ورنہ بندہ جو ہے وہ شدید بیمار ہو جاتا ہے، اس کے لیے روزہ کھولنے کی اجازت ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، سردیوں میں تعداد پوری کر لے۔ یہ ہے آسانی۔ یعنی دین میں سختی نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ بالکل سختی نہیں ہے، اس سے مراد ایسی سختی ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ اس کا صحیح مفہوم قرآن پاک کی دوسری آیت ہی وضاحت کرتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، کیا آخری آیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیں تو یہ آیت ان آیات کا مفہوم واضح کر دیتی ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں ڈالیں گے۔ یہ ہے اصل میں دین میں طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں ہے۔ باقی آپ کو بتاؤں، ہر کام میں کوئی نہ کوئی انسان کو کوئی نہ کوئی سختی، اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے۔ کلاس میں آنا آسان کام ہے، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے، اپنے کام چھوڑنے پڑتے ہیں، بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات ہو کہ آپ کے لیے آنا مشکل ہو جائے، آپ کے لیے آنا جو ہے نا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ہاسپٹل جانا پڑے، کوئی اور مسئلہ ہو، تو اللہ نے کوئی ایسا فرض نہیں کیا کہ اب آپ نہیں آئیں گے تو جو ہے وہ یہ گناہ ہوگا، یہ ہوگا۔ جہاں مشکل آئے گی وہاں اللہ کی طرف سے آسانی آ جائے گی، انسان جو ہے اس میں نرمی آ جاتی ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ اللہ نے دین میں تنگی نہیں بنائی۔ تنگی سے یہاں مراد ایسی تنگی جو ہمارے طاقت سے بڑھ جائے، ورنہ دین تو نام ہی پابندی کے ہے، دین میں سختی تو ہوتی ہے۔
ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی۔ یہاں اللہ رب العالمین ابھار رہے ہیں مسلمانوں کو، خاص طور پہ جو قریش مکہ صحابہ کرام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص تعلق تھا، اور ہر مسلمان کا ایک خاص تعلق ہے۔ ہر مسلمان چھوڑیے، یہودیوں عیسائیوں کا بھی خاص تعلق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دی، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں مقام دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ اللہ نے ان کو اتنی عزت دے دی کہ ہر بندہ فخر محسوس کرتا ہے ان کی طرف نسبت کرنے میں۔ تو قریش مکہ وہ مشرک ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم سے بڑی محبت کرتے تھے، حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کرنے میں فخر کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں کہ جو تمہارا دین ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو ملت ابراہیمی تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین ہے، اور یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی ہے، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، ان سے بھی پہلے کا چلا آ رہا ہے، اسی دین پر حضرت ابراہیم بھی عمل کرتے تھے۔ تو یہ تمہارے باپ کا ہی دین ہے، اسی دین کو اپنا لو۔ جو صحابہ کرام کا قریش مکہ کا ایک تعلق تھا حضرت ابراہیم سے، اس کی وجہ سے، اور ہر مسلمان کا حضرت ابراہیم سے یہ تعلق ہے، تو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ خاص طور پہ اس دین کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا خاصہ ہے توحید اور شرک سے بچنا، اور خاص ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، یہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں بھی یہ چیز نمایاں ہے، اور یہ دین اسلام کا خاصہ ہے ہر دور میں، صرف حضرت ابراہیم کے دور میں نہیں، آج کے دور میں بھی دین اسلام کا اصل تقاضا یہی ہے، انسان یک طرفہ ہو جائے، ایک اللہ اس کے سامنے ہو، انسان اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، اللہ انسان سے آج بھی یہ چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ہوا سماکم المسلمین من قبل، اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان، کس نے؟ اللہ نے۔ پیچھے آیا ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ نے تمہارے لیے دین میں سختی نہیں رکھی، درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک حوالہ دے دیا، شوق پیدا کرنے کے لیے، رغبت پیدا کرنے کے لیے، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، تو اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ہوا سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، دونوں تفسیریں صحیح ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، عربوں کا دونوں سے خاص تعلق ہے، حضرت، کیونکہ عرب جو ہیں قریش مکہ یہ بنی اسماعیل میں سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد جو اسماعیل علیہ السلام سے، تو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے خانہ کعبہ اللہ کے حکم سے تعمیر نو کی، تو انہوں نے اس کے ساتھ دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ کیا دعا کی؟ قرآن پاک میں ذکر ہے اور کئی دفعہ بیان بھی ہوئی ہے کلاس میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہم سے یہ قبول کر لیں، آپ بہت سننے والے جاننے والے ہیں۔ پھر فرمایا اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی مسلمان بنا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی اسلام کو پسند کیا، اور یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں، حضرت ابراہیم سے پہلے بھی جو انبیاء تھے، کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی ہے، تو میری اولاد کو بھی مسلمان بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے سے، تمہارے آنے سے پہلے سے، یا ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ ہوں، تو اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا من قبل، پہلے بھی، وفی ہاذا، اور اس میں بھی سے اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام ہے امت محمدیہ مسلمان رکھا ہے، اس قرآن میں بھی اور پہلے بھی۔ پہلے بھی سے کیا مراد ہے؟ یہ امت عام امت نہیں ہے، اس کا ذکر تو ہمیشہ سے کتابوں میں چلا آ رہا ہے، اور یہ امت مسلمان امت ہے، قرآن میں بھی اس کو مسلمان کہا گیا ہے، اسلام سے ایمان کا حوالہ دے کر مخاطب کیا گیا ہے، اور مسلمان کہا گیا بار بار، تو قرآن میں بھی ان کا نام مسلمان رکھا گیا، اور قرآن سے پہلے بھی پچھلی کتابوں میں بھی انہیں مسلمان ہی قرار دیا گیا ہے، اور یہ دین اسلام جس سے پہلے بات ہوئی ہے، ہر نبی کا دین بھی یہی تھا۔ تو ہمارا دین اسلام ہے، ہمیں اپنے آپ کو اسلام کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے، ہمیں اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے، کوئی اور لقب اپنے لیے، ہم لوگ اسلام کو چھوڑ کر اپنے لیے اور لقب پسند کر لیتے ہیں۔ اسلام ایک بہترین لقب ہے جو اللہ نے دیا ہے، تو اس لقب کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان پہلے بھی اور اس میں بھی، یعنی اس کتاب میں بھی، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا میں، ٹائم ختم ہو گیا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی رسی کو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا ہی بہترین مولا ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے. تو انشاءاللہ اس کی وضاحت مزید کل. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.